اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو جس طرح سے اعمال کرے گا اسی سے ان اعمال کی باز پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا، یہاں پر دوسرے پارہ میں اللہ بیان فرماتا ہے تحویل قبلہ کے بارے میں۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب مدینہ آ گئے کیا تھا کہ مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں ایک ہی رخ میں پڑ جاتا تھا، لیکن مدینہ آ جانے کے بعد اب وہ مسئلہ باقی نہیں رہا، تو اس وقت جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی نماز منہ کر کے نماز پڑھنا رہتا تھا۔ لیکن اب جب مدینہ آ گئے تو اب بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھنے لگے، ادھر ہی گھوم کر کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ ہمارا جو ہے وہ رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے کہ نبی کی تمنا کو اللہ رب العالمین نے عملی جامہ پہنایا، نبی کی خواہش کو اللہ نے عملی جامہ پہنایا، اور اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی طرف جو قبلہ تھا اس کو چینج کر دیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا۔ اب اس میں غور و فکر کرنے والی بڑی بے شمار باتیں ہیں، لیکن ایک دو چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ سیقول السفہاء، صفی کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، اور یہ بے وقوف یہاں سفہاء جو ہے یہاں جمع لایا گیا ہے۔ سیقول السفہاء، یہ بے وقوف لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی کو کیا ہو گیا، یہ محمد کو کیا ہو گیا، اچانک سے عجب عجب حرکتیں کرنے لگا ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف تو کبھی خانہ کعبہ کی طرف۔ اور یہودی جو ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ محمد جو ہے کنفیوز ہو گیا ہے، یہ کنفیوز ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور مشرکین خانہ کعبہ کی طرف جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو مشرکین کہنے لگے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، گویا ہماری طرف مائل ہو رہا ہے محمد، ہمارے معبودوں کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ایک آرزو، ایک تمنا پیدا ہو گئی ان کے اندر کہ ہم جو اتنے دنوں سے کوششیں کر رہے تھے، لگتا ہے کہ اب محمد ہماری طرف مائل ہو رہا ہے۔ یہ مشرکین آرزو لگائے بیٹھے ہیں، اور منافقین جو ہے استہزاءً کہہ رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو محمد کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے۔ تو یہ ان تینوں قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بے وقوف کہا۔ پتہ یہ چلا کہ جو شرک کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، جو منافق ہے، جو کہتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ مسلمان والے کام انجام نہیں دیتا ہے، تو وہ بھی بے وقوف ہے، اور یہودی تو ہیں ہی بے وقوف۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر رخ کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے نبی آپ انہیں ایک جملہ کہہ دیجئے، ایک جملہ کہہ دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ نبی کا مقام و مرتبہ کہ نبی کا استہزاء کیا گیا، نبی کا مذاق اڑایا گیا، نبی کو برا بھلا کہا گیا، نبی کے تعلق سے الگ الگ خیالات اور تصورات پالے گئے ذہن افکار میں، لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیجیے۔ باقی نبیوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ باقی نبیوں کا معاملہ کیسا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی قوم والوں نے غداری کی، ان کے ساتھ ان کے قوم والوں نے دغابازی کی، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی رک جائیں، ہم آپ کا معاملہ نپٹاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا، ان کا معاملہ ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ لیکن یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی نبی پر کوئی پریشانی آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے ہاتھوں لیا کہ نبی آپ رک جائیں، اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں۔ ابو لہب نے گالیاں دی نبی کو، تبت لک یا محمد،
اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک ایسا فارمولا اس کے لیے بناتے ہیں کہ صبح قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں بھیجی جائیں گی۔ اور اللہ نے سورۃ اللہب نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ کہا نبی آپ خاموش رہیں، ہم جواب دیتے ہیں، اور ہم آپ کو جواب بتلا بھی دیتے ہیں کہ کس طرح جواب دینا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ کے لیے اور مغرب بھی اللہ کے لیے۔ اور اللہ جس چیز کو کہہ دے پھر اس میں ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، اس میں پھر ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تحویل قبلہ کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دیکھا جائے کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون نبی کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ کہ نبی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب خانہ کعبہ کی طرف، تو کون منافق ہے کون مومن ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا، اور کون اطیع اللہ و اطیع الرسول پر گامزن ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اچھا، تحویل قبلہ کا ایک اور مقصد، تحویل قبلہ یہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بیچ والی امت بنایا۔ اب بیچ والی امت یعنی یہ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے بیچ والی امت کہا۔ پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے ماننے والے جو امتی ہیں یہ امت وسط ہے، اور امت وسط کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا رخ وسط ارض پر بنائے، یعنی خانہ کعبہ جو ہے اب تک تو ہم سنتے آ رہے تھے، لیکن ابھی جغرافیائی تحقیق نے یہ بات واضح کر دیا کہ خانہ کعبہ واقعی حقیقتاً پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے۔ یہ واقعی حقیقتاً پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے۔ تو بیچ والی امت کے لیے بیچ والا مکان قبلہ ہے۔ تو امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اس میں اچھا تحویل قبلہ ہو گئی۔ تحویل قبلہ کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ چیز واضح کر دیا کہ ہر زمانے کے لیے وہ خانہ کعبہ اب قبلہ رہا، ہر زمانے کے لیے اور ہر مقام کے لیے۔ بندہ کہیں بھی رہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑ لے، اور احوال جس حالت میں بھی ہو، وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، شفایاب ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ اس کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہ ہوا تو زمان، مکان، احوال۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اب وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو مغرب اور عشاء کی نماز وہ ساتھ میں پڑھ لے گا۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، تو ابھی چونکہ موبائل کا زمانہ پتہ چل جاتا ہے، وہ کوشش کرے، اگر پتہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس کو معلوم ہے اس سے پوچھ لے۔ اگر پھر بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے تو مفسر تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ پھر وہ جس حالت میں ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی بہترین چیز بیان فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو بندہ اللہ کا ذکر کرے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بندے کا ذکر کرے۔ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں اس کو میرے دل میں یاد کروں گا، اور بندہ اگر مجھے مجلس میں یاد کرے گا تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اللہ رب العالمین معصوموں کی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں بندے کو یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ اس کو مجلس میں یاد کرے اور اپنے دل میں یاد کرے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، اور اس کے آگے والی آیت میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، تو ٹوٹل ملا کے تین چیزوں کا ذکر ان دو آیتوں کے اندر ہے، ایک ذکر اور دوسرا شکر۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا تذکرہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ان تین چیزوں کو اگر کوئی لازم پکڑ لے، ذکر، شکر اور صبر، تو اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اس پر آپ غور و فکر کریں کہ ذکر کیا ہے، صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے، دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے بندے کی۔
اور سب سے بہترین ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لیں ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ جنت چلے جائیں گے، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ جنت چلے جائیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے کی حامیت کتاب حدیث میں بخاری شریف، اور اس کا خاتمہ بھی اسی ذکر سے ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بہت اہمیت کے حامل ذکر ہے، اور حدیث میں بھی اس کے فضائل موجود ہیں۔ اور ذکر جو ہے وہ سبب قربت الہی ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے ذکر۔ اور اس کے بعد میں ان 3 چیزوں کا لازم پکڑ لیں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھلائیاں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ شکر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو مزید دے گا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اس کے مخالف بات اگر دیکھ لیں گے تو اگر تم نے کفر کیا تو تمہاری نعمتوں کو ہم زائل کر دیں گے، تمہاری نعمتوں کو ختم کر دیں گے۔ تو ذکر کریں، شکر کریں، اللہ مزید دے گا۔ ناشکری نہ کریں، ناشکری سے نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔